السلام علیکم۔ آج کی میری یہ کہانی دو محبت کرنے والوں کی داستان ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے رائے کا کامنٹ سیکشن میں ضرور اظہار کریں۔ وہ بستر پر کروٹیں بدل رہی تھی۔ دل کو کسی پل سکون نہ تھا، سانسیں بھی بوجھل محسوس ہو رہی تھی اور آنکھوں سے نیند غائب۔ نیند بھی کتنی پیاری چیز ہے، اگر مہربان ہو جائے تو انسان کو سب دکھ درد بھلا دیتی ہے، اور اگر یہی مہربان نہ ہو تو انسان سر سے پاؤں تک تکلیف کی آگ میں سلگ اٹھتا ہے۔ ہر غم ہر تکلیف رات کی تنہائی میں تکلیف دینے چلی آتی ہے۔ اربا نے لب کاٹتے ہوئے سوچا، لیکن کچھ سال پہلے تو اس پر بھی زندگی مہربان تھی اور نیند بھی۔ پھر جدائیوں کے آبلے نے زندگی کی رونق ہی چھین لی۔ جدائی جو گرم کھولتے پانی کی طرح ہے، جس میں انسان کا جسم تیزی سے پگھلتا جاتا ہے، ماس ہڈیوں سے الگ ہو جاتا ہے، آخر میں کچھ نہیں بچتا سوائے جدائیوں کی تکلیف کے۔ وہ تینوں ٹی وی پر اپنا پسندیدہ پروگرام دیکھتے پیزا بھی انجوائے کر رہی تھی۔ روزی میرا پیزا کون لے گیا؟ چونکہ لاؤنج میں اندھیرا کر کے مووی دیکھی جا رہی تھی، اس لیے اربا عرف تبو نے آنکھوں پر زور دے کر جونی کے طرف دیکھا، تیزی سے چلتے ہوئے منہ کو۔ قسم سے میں نے نہیں لیا، جونی نے کوک کا گلاس لبوں سے لگاتے ہوئے کہا۔ اربا نے شک کی نظروں سے طلبیہ عرف تبو کی طرف دیکھا۔ میرا پیزا کا ایک سلائس غائب ہے، جلدی بتاؤ، اس کے پیٹ میں ہے۔ اربا نے اٹھ کر لائٹ جلاتے دونوں سے پوچھا۔ ارے لائٹ کیوں جلا دی؟ سارا مزہ کرکرا کر دیا، بند کرو جلدی۔ جونیا نے اربا کو آواز لگائی۔ مجھے ابھی کے ابھی میرا پیزا واپس چاہیے، میری بھوک رہ گئی ہے۔ اربا رونے جیسی ہو گئی۔ موٹی کم کھایا کرو، خود ہی کھا کر ہم لوگوں پر الزام لگا رہی ہو، بھکڑ۔ طلبیہ عرف تبو نے پریشان ہو کر کہا۔ اس کو بھی مووی سکون سے دیکھنی تھی، میں کیوں بھلکڑ ہونے لگی؟ میں پھر سے آرڈر کر رہی ہوں، ایک اور پیزا، اس بار تم دونوں پیسہ دو گی۔ اربا نے ایک دم فیصلہ لیا اور موبائل اٹھا کر نمبر ملایا۔ میرا کھا لو موٹی، اب پھر سے پیسے کیوں خرچ کر رہی ہو؟ جونی نے فوراً اس کے ہاتھ سے فون لے لیا تو وہ منہ بناتی ہوئی لائٹ بند کر کے دوبارہ بیٹھ گئی۔ اس بار وہ تینوں خاموشی سے فلم دیکھ رہی تھی کہ اماں دروازہ کھول کر کمرے میں چلی آئی۔ ارے پھر سے کمرے میں اندھیرا کر رکھا ہے، نہ گھر کا ہوش نہ کام کی فکر۔ اب دیکھو ٹی وی کے آگے بیٹھی ہیں۔ اماں نے لتھاڑتے ہوئے لائٹ جلایا تو کمرہ ایک دم روشن ہو گیا۔ اماں، امتحانوں کے بوجھ سے آزادی ملی ہے، اب تو مزے سے رہنے دو۔ اربا نے کشن سے سر اٹھا کر بری نظروں سے لائٹ کو دیکھا۔ پڑوس کی ممتاز آئی تھی، ریدا کی شادی کا کارڈ دے گئی ہے۔ تم لڑکیوں کو تو کسی آئے گئے سے مطلب نہیں ہے، ماں کا ہاتھ بٹانے کی فکر۔ اماں نے آڑی ترچھی کارپیٹ پہ پڑی اپنی بیٹیوں کو غصے سے دیکھا تو ریدا بھی ڈولی چڑھ رہی ہے۔ اربا نے اماں کے ہاتھوں سے شادی کا کارڈ لے کر دیکھنے لگی۔ 3 تاریخ کو شادی ہے اور مہندی کا کارڈ کہاں ہے؟ ان کے خاندان میں کسی کی موت ہو گئی ہے، شادی کا کارڈ تو چھپ چکا تھا، اس لیے صرف شادی کا فنکشن ہوگا۔ اماں نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ مجھے تو شادی پر بالکل مزہ نہیں آتا، ایک طرف ہو کر بیٹھ جاؤ اور دلہا دلہن کے ڈرامے دیکھو جو آج کل بہت زوروں پر ہے، اور اب تو مووی میکر مہمانوں کی مووی بھی نہیں بناتے۔ میں تو نہیں جاؤں گی، جونیا نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ ہاں تو تم اپنے ابا کے پاس گھر پر رہنا، ویسے بھی وہ تو پرہیزی کھانا کھاتے۔ اماں جیسے جونیا کی بات پر مطمئن ہوئی۔ اب بند کرو ٹی وی اور باہر آ کر رات کا کھانا بناؤ، اماں نے کہا تو طلبیہ نے ٹی وی بند کر دیا کہ دل ایک دم ہی اچاٹ ہو گیا تھا۔ ریدا ان کی پڑوسن تھی اور اربا کی ہم عمر لڑکی تھی۔ ابھی تو انٹر کا امتحان اربا کے ساتھ دے کر فری ہوئی تھی کہ اس کی بھی شادی ہو رہی ہے۔
اور تبو جو ان سے 3 سال بڑی تھی ابھی تک رشتے کے لیے آنے والوں کی نظروں سے پریشان تھی۔ وہ اپنی دونوں چھوٹی بہنوں سے دبتے رنگ اور الگ ناک نقشوں کی وجہ سے کم صورت دکھائی دیتی۔ حالانکہ غور سے دیکھے تو وہ ایک پرکشش لڑکی تھی، لیکن جونیا اور اربا کے آگے تو بہت بجھی ہوئی لگتی۔ اربا کا گورا رنگ اور کھڑا ناک نقشہ غضب ڈھاتا تھا۔ وہ پوری اماں کی کاپی تھی، جبکہ جونیا اماں بابا کی مکسچر تھی اور تلبیہ پوری بابا کی کاپی تھی۔ اور اماں کی اسی خوبصورتی کی وجہ سے ہی تو 25 سال پہلے بابا اپنا دل ہار بیٹھے اور اپنی بچپن کی منگنی کو چھوڑ کر اماں سے شادی کر لی تھی۔ اسی وجہ سے ان کے خاندان میں ہنگامہ مچ گیا۔ دادا اور تایا نے بہت زور لگایا کہ بابا اماں کو چھوڑ دے، مگر بابا اپنی محبت پر ڈٹے رہے اور ان کے خاندان نے ان سے ملنا جلنا چھوڑ دیا۔ ببلی اب چلو بھی، آئینے سے چپک ہی گئی ہو۔ تب وہ کوئی تیسری بار کمرے میں آئی اور اربا کو گھورا، جو پوری طرح تیار ہو کر اب آنکھوں میں لینس لگا رہی تھی۔ تم تو ایسے تیار ہو رہی ہو جیسے شادی ہی تمہاری ہو۔ اتنی اچھی شکل دی ہے خدا نے، اگر میک اپ نہ کرو تو بھی بہت پیاری لگو گی۔ اس نے بہن کو پیار سے دیکھا۔ 1 منٹ تبو، بس ابھی آتی ہوں، تم اماں کو سنبھالو، وہ آوازیں دے رہی ہیں۔ اربا آئینے سے جڑی ہوئی بولی۔ وہ بڑی بہن کو نام سے ہی پکارتی تھی۔ چلو جلدی، پرابلم کیا ہے مجھے بتاؤ۔ تبو نے اس کی الجھن محسوس کی تو کندھوں سے پکڑ کر اپنی طرف گھمایا۔ پنک اور اورنج کلر کے خوبصورت سوٹ میں اپنے لمبے گھنے بالوں کو کھول کر چہرے پر مہارت سے کیا گیا میک اپ میں وہ خوبصورتی کا پیکر لگ رہی تھی۔ تبو یار، لینس لگایا تو ہے پر دھندلا دکھائی دے رہا ہے، وہ منہ بسورتے ہوئے بولی تو تلبیہ نے غور سے اس کی لال ہوتی آنکھوں کو دیکھا۔ ایک تو تمہیں 10 بار منع کیا ہے، لینس آنکھوں کو نقصان دیتی ہے، مگر تم تو بس دنیا بھر کا میک اپ کرنا ہے۔ دنیا کی تو مجبوری ہے، چشمہ لگاتی ہے تو کبھی کوئی پارٹی میں لینس لگا لیتی ہے، تمہیں کیا آفت پڑی تھی؟ تبو چڑ گئی۔ کبھی کبھی تو کہیں دعوت ملتا ہے، ہمارا تو نہ ننیال ہے نہ ددیال، کہیں جانے کا موقع ہی نہیں ملتا۔ اربا کے زخم ادھر گئے۔ لڑکیوں، اب کیا رخصتی کے وقت پہنچو گی؟ اتنے میں اماں غصے سے اندر چلی آئی۔ تمہارے بابا گاڑی میں بیٹھے انتظار کر رہے ہیں اور یہاں شنگار ہی ختم نہیں ہو رہا۔ وہ لتاڑنے لگی تو اربا نے جلدی سے سینڈل پہنا اور دوپٹہ لے کر تلبیہ اور اماں کے ساتھ باہر نکل آئی۔ اللہ حافظ بہنوں۔ لاؤنج سے گزرتے جونیا نے صوفے پہ بیٹھے ہوئے آواز لگائی تو تلبیہ اپنی دھندلی آنکھوں سے بمشکل دیکھ سکی، پھر آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی کار تک پہنچی۔ شادی کا فنکشن ہوٹل میں رکھا گیا تھا۔ ہوٹل کے چکنے فرش پر چلتے اربا نے تلبیہ کا ہاتھ مضبوطی سے تھام رکھا تھا۔ سامنے ہی ہال کے دروازے پر ریدا کی اماں اور بہنیں ویلکم کے لیے کھڑی تھیں۔ یہاں مووی والا بھی مووی بنا رہا تھا۔ آداب آنٹی جی، کیسی ہیں؟ اماں اور تلبیہ کے بعد اربا بھی نزاکت سے آنٹی سے ملی۔ ارے میں آنٹی نہیں ہوں، ریدا کی بڑی بہن ہوں۔ ساڑی پہنے ہوئے فضا کو زبردست شوق لگا۔ اوہ سوری۔ اربا نے آنکھیں ملی تو کچھ دھند چھٹی، پھر چڑھ گئی۔ کیسی ہو حیا؟ آگے ایک اور ملنے والی اربا سے ٹکرائی تو اربا مسکراتے ہوئے پوچھ بیٹھی، میں حیا نہیں ہوں، میں پروا ہوں ببلی۔ پروا نے اچھا خاصا برا مانا تھا۔ کیا کر رہی ہو؟ اندھی ہو گئی ہو کیا؟ چلو شرافت سے بیٹھو ایک جگہ۔ تلبیہ نے اس کو بازو سے پکڑ کر پاس پڑے ایک بڑے صوفے کی طرف لے گئی، اور سمجھ تو آج اربا کو بھی کچھ نہیں آ رہا تھا کہ اس کی آنکھوں کی روشنی کو ہو کیا گیا۔ آنکھیں جھپکتی تو صاف دکھائی دیتا، پھر دھند سامنے آ جاتا۔ ساری شادی کا مزہ کرکرا ہو کر رہ گیا۔ دلہا دلہن کی انٹری بھی نہیں دیکھ سکی اور نہ ہی تو کھانا کھایا گیا۔ فوٹو کی شوقین ببلی دل مسوس کر رہ گئی، موبائل ہاتھ میں لیے بیٹھی رہی کہ واقعی اندھوں کی طرح جینا بھی کوئی جینا ہے۔
کئی بار دل میں آیا کہ واش روم میں جا کر لینس اتار دے، پھر سوچا اتار کر رکھے گی کہاں، لینس کیس تو گھر پر ہی چھوٹ گیا۔ ریدا اس کی کلاس فیلو تھی، اخلاقاً اربا کو اسٹیج پر جا کر اسے مبارکباد دینا چاہیے تھی، پر اماں کے کہنے کے باوجود وہ ہل کر نہ دی۔ آخر میں اماں بڑبڑاتی ہوئی تلبیہ کے ساتھ اسٹیج کی طرف چلی گئیں۔ اماں کو اپنی کنڈیشن بتانا یعنی اپنی شامت بلوانا تھا۔ کھانے کے بیچ ہی بابا کی کال آنے لگی کہ وہ لینے آ گئے ہیں۔ اماں بابا آ گئے ہیں، تلبیہ نے ماں کو بتایا جو کسی جاننے والی کے ساتھ دھیمی آواز میں بات کر رہی تھی۔ ہاں اچھا، اماں نے بددھیانی سے سر ہلایا۔ تو فہمیدہ ابھی مل لو ان سے، تب وہ بھی تیار ہے اور اچھی لگ رہی ہے، کیا پتہ پسند ہی کر لے، اماں کی جاننے والی نے کہا تو اماں خوش ہو گئیں۔ ہاں تو ملواؤ نا۔ کیسے ملواؤں؟ اپنی چھوٹی بیٹی کو کہیں دور کر دو نا، ورنہ وہ تو اس کو ہی پسند کر لیں گے، نجمہ آنٹی نے چمک کر کہا۔ تو ان کی باتیں سنتی دونوں بہنوں کو بہت کچھ سمجھ میں آ گیا۔ اچھا ٹھیک ہے، تم ان کو یہاں لے کر آؤ۔ اماں کے کہنے پر نجمہ آنٹی نے ہاں میں سر ہلایا اور اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ ہاں تو تبو کیا کہہ رہی تھی؟ تمہارے بابا لینے آ گئے؟ پھر اماں ان کی طرف دیکھنے لگی۔ جی اماں، وہ کہہ رہے تھے کہ جلدی باہر آئیں، صبح انہیں آفس بھی جانا ہے، تلبیہ نے بتایا۔ ہاں تو ببلی تم جلدی جا کر گاڑی میں بیٹھو تاکہ تمہارے بابا کو تسلی ہو، میں اور تلبیہ کھانا کھا کر آ رہے ہیں، اماں نے اسے کہا تو وہ گھبرا کر تلبیہ کو دیکھنے لگی۔ اماں یہ کیسے جائے گی، میں چھوڑ کر آتی ہوں۔ تلبیہ نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ ارے کیوں، پیر پر چل کے جائے گی، باہر ہی تو کھڑے ہیں۔ اماں نے ناگواری سے تلبیہ کو دیکھا کہ نجمہ ایک عورت کو لیے چلی آ رہی تھی۔ ببلی جلدی جاؤ اپنے بابا کے پاس، اور تبو تم چپکی بیٹھی رہو۔ تو حالات کو دیکھتے ہوئے وہ کھڑی ہو گئی اور پھر جلدی میں قدم بڑھا دیے۔ دھیان سے جانا، پیچھے سے تلبیہ کی فکرمندانہ آواز آئی تو وہ پریشانی میں بھی مسکرا دی۔ پھر دھیرے دھیرے قدم اٹھاتی وہ ہال سے نکلی تو ہوٹل کا چکنا کوریڈور اس کا منتظر تھا۔ وہ وہیں رک کر کچھ دیر اندازہ لگاتی رہی کہ کوریڈور کتنا لمبا ہے۔ اس کے بعد باہر تو پھر بھی آسانی تھی، اللہ کا نام لے کر دھندلی آنکھوں سے دیکھتی چلنا شروع ہو گئی۔ یہاں کم لوگ دکھائی دے رہے تھے۔ وہ آہستہ آہستہ چلتے اپنی پینسل ہیل اور خراب لینسوں کو کوستی جا رہی تھی کہ اچانک اس کا پیر بری طرح پھسلا اور چکنے فرش پر پھسلتی چلی گئی۔ امی! اربا زور سے چیخی، ایک دم دو مضبوط ہاتھ نے اسے پھسلنے سے بچا لیا۔ اف اللہ! تکلیف سے اس کی آنکھیں بھر آئی۔ آپ خود کو سنبھالیں، شاباش! بلیک سوٹ میں وہ جو کوئی بھی تھا اربا کو کندھوں سے تھام کر اٹھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ مردانہ پرفیوم کی تیز خوشبو اربا کی سانسوں میں اتر رہی تھی۔ تیکھے ناک نقشوں اور سانولے رنگ والے اس بندے کو اس نے آنکھیں جھپکتے ہوئے دیکھا۔ وہ بمشکل اٹھ بیٹھی تو درد کی ایک شدید لہر اس کے کمر میں محسوس ہوئی۔ آرام سے اٹھیے، وہ اس کو آہستہ سے اٹھانے لگا تو پہلی بار اربا کو اس کی نزدیکی کا احساس ہوا۔ میں اٹھ سکتی ہوں، وہ ناگواری سے بولی، مگر اس نے ہاتھ نہ ہٹائے اور اربا اس کے سہارے کھڑی ہو گئی۔ اف! سینڈل کے ساتھ کھڑے ہونا بہت تکلیف دہ ہو گیا، وہ لڑکھڑا ہی گئی۔ آپ پلیز وہاں بیٹھ جائیں اور اپنی سینڈل کو اتار لیں۔ اس بندے نے تھوڑی دور کے صوفے کی طرف اشارہ کیا، پھر خود ہی سہارا دے کر اربا کو وہاں تک پہنچایا۔ صوفے پر بیٹھ کر اربا نے سینڈل اتارے۔ یہ لے جوس پی لے، وہ پاس سے گزرتے ویٹر سے جوس اٹھا لایا۔ میں اب ٹھیک ہوں، اربا نے شرمندگی سے کہا۔ کھانا کھانے کے بعد مہمان اب ہال سے نکلنا شروع ہو گئے تھے۔
اربا کو اپنے سر کھڑے اس بندے سے پریشانی ہونے لگی۔ سارے ہی محلے دار تھے، کیا سوچتے وہ لوگ کہ وہ کسی کے ساتھ بیٹھی ہے۔ اتنے میں ہی اماں اور طلبیہ ہال سے نکلی اور چلتے ہوئے اس کی نظر اربا پر پڑی جو صوفے پر سر جھکائے بیٹھی تھی اور ایک لڑکا جوس کا گلاس اٹھائے اس کے پاس کھڑا تھا۔ اربا، کیا ہوا؟ تم یہاں کیوں بیٹھی ہو؟ طلبیہ جلدی سے آئی، گر گئی تھی۔ بہن کو سامنے دیکھ کر درد گہرا ہو گیا۔ وہ سسکتے ہوئے بتانے لگی، تو گری کیسے؟ دیکھ کر نہیں چل رہی تھی؟ اماں نے حیرانی سے بیٹی کو دیکھا، پھر سوٹ پہنے کھڑے اس لڑکے کو دیکھا جو جوس کا گلاس ہاتھ میں لیے کھڑا تھا۔ ان کو دیکھ کر ایک طرف ہو گیا تھا۔ چلو اب گھر۔ طلبیہ نے اس کے سینڈل اٹھائے اور اس کو سہارا دے کر چلنے لگی۔ اماں اور طلبیہ کے ساتھ چلتے اربا نے گردن پیچھے موڑی تو وہ جوس کا گلاس لیے وہیں کھڑا نظر آیا۔ گھر آئے تو جنیا غصے سے منہ پھلا کر بیٹھی تھی۔ تبوں کے سہارے اربا کو لڑکھڑاتے دیکھا تو سب بھول بھال کر بہن کے پاس آ گئی۔ کیا ہوا تمہیں؟ اس طرح کیوں چل رہی ہو؟ بس کچھ نہ پوچھو۔ طلبیہ نے اس کا حال بتایا۔ میرے لینس کی کیس تو لاؤ، مجھے یہ منحوس لینس ابھی اتارنا ہے۔ اربا طلبیہ کی مدد سے کمرے میں اور بیڈ پر بیٹھ کر دراز سے ایک چھوٹا سا آئینہ نکالا، پھر لال ہوئی آنکھوں کو دیکھا۔